السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ تمام حضرات کا اقرا چینل میں استقبال ہے۔ آج میں جو آپ حضرات کو سبق پڑھانے والا ہوں وہ ہے نذیر احمد کی کہانی۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ ہیڈ لائن دیکھ رہے ہیں، نذیر احمد کی کہانی۔ یہ جو آپ کی کتاب ہے کہکشاں، اس کا چیپٹر نمبر 4 کا یہ سبق ہے، نذیر احمد کی کہانی۔ یہ شارٹ نام ہے، اصل پورا جو نام اس کا ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، یہ پورا نام ہے اس کا۔ تو اس کے جو رائٹر اور مصنف ہیں وہ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مصنف رائٹر مرزا فرحت اللہ بیگ نے یہ نذیر احمد کی کہانی لکھا ہے۔ اور اردو ادب کے کس صنف سے تعلق رکھتا ہے یہ نذیر احمد کی کہانی؟ تو یہ جو ہے خاکہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اردو ادب کا ایک صنف ہے خاکہ، تو یہ نذیر احمد کی کہانی جو ہے یہ اسی صنف سے تعلق رکھتا ہے، خاکہ سے۔ خاکہ کس کو کہتے ہیں؟ خاکہ کی اگر آپ تعریف کریں تو کسی شخصیت کی تحریری طور پر تصویر کشی کرنے کو خاکہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی انسان کا، کسی شخص کا ایک زندگی کا ایک پہلو لے لیجئے اس کا، اور اس پہلو کو پھر اپنی تحریری شکل دے دیجئے، لکھ دیجئے، اسی کو خاکہ کہتے ہیں۔ آ گیا سمجھ میں؟ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا آپ کو کہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ اردو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم اور بچوں کو آف لائن تیاری کراتے ہیں، اس کے اندر جو طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ یہ کہ آپ اس سوالات کو ایک طرف اتاریے کاپی کے اندر اور جوابات کو ایک طرف اتاریے، پھر اس کو روز یاد کرنا ہے، سبق بائی سبق، کیونکہ ہماری یہ ویڈیو روز اپلوڈ ہوتی ہے اور روزانہ کے طور پر آپ سبق یاد کیجئے۔ پھر اس کے جو گرامرز ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو آگے چل کر۔ ابھی آپ پہلے دیکھیے کہ سوال نمبر 1، یہ جو مختصر گفتگو ہے، یعنی سوالات کی جو فہرست ہے آپ کی کتاب میں نذیر احمد کی کہانی چیپٹر، جو پوری کہانی ختم ہونے کے بعد، تو وہ یہ سوالات ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کہ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ تو فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی جو ہے مولوی صاحب کے گھر پڑھنے کے لیے جاتے تھے، پڑھائی کے لیے جاتے تھے۔ جواب ہے دونوں پڑھنے جاتے تھے۔ سوال نمبر 2، کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی تھی؟ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو کتاب کھول کر کے بیٹھیے اور دیکھیے کہ ہم کس سوال کے کیا جواب دیتے ہیں۔ جواب ہے عربی کے مشہور شاعر متنبی سے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی تھی۔ یہ عربی زبان کے ایک بڑے مشہور شاعر تھے، تو لہذا متنبی کتاب ہی یہ پڑھ رہے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی اپنے استاد نذیر احمد کے پاس متنبی کتاب ہی پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے بھی یہ کتاب پڑھی ہے سال ہفتم عربی میں، جامع رحمانی خانقاہ منگر کے اندر۔ یہ جو ہے عرب کے مشہور شاعر تھے اور ان کی کتاب ایک متنبی ہے جسے مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی پڑھا کرتے تھے اپنے استاد سے۔ تو اسی کتاب کو پڑھنے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی تھی۔ کیوں چھٹی ہوئی تھی آگے بتائیں گے۔ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کیا کرتے تھے؟ سوال نمبر 3 ہے، کاپی میں اتارتے جائیے آپ حضرات۔ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کیا کرتے تھے؟ جواب ہے اعراب کی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ اعراب مطلب زبر زیر پیش، کبھی زیر کی جگہ زبر پڑھ دیا، پیش کی جگہ زیر پڑھ دیا، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا، کیونکہ عربی جو عبارت ہوتی ہے کتابوں کے اندر اس میں زبر زیر پیش لگا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو گرامر کے لحاظ سے اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اب گرامر جس کا جتنا مضبوط ہے اتنا صحیح پڑھے گا، جس کا مضبوط نہیں ہے کہیں زبر کو زیر کر دے گا، زیر کی جگہ زبر دے دے گا، پیش کی جگہ زیر دے دے گا۔ یہ غلطیاں ان سے ہوتی تھی، یعنی کہ ان کا گرامر مضبوط نہیں تھا، صاف لفظوں میں یہ سمجھے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 4، میاں دانی شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کیا کرتے تھے؟ تو جواب ہے شعر خوانی، شعر کو میاں دانی شعر کو نثر کر دیتے تھے۔ نثر ایک شعر پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ ہم قافیہ، کوئی ہم ردیف ہوتا ہے، تو اس کے جو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے وہ ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے، اور نثر جیسے کتاب ہم لوگ پڑھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ شعر جو پڑھنے کا انداز ہونا چاہیے اس طرح نہ پڑھ کے، بلکہ جیسے بات چیت کرتے ہیں، جیسے کتابیں دوسری اور سب کتابیں پڑھتے ہیں، اس طرح یہ شعر کو پڑھتے تھے۔
تو ان کی یہ غلطی ہوتی تھی. جیسے ایک شعر ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ سب ہم ردیف اور ہم قافیہ ہے. اب اسی شعر کو ہم کتاب کی طرح پڑھنے لگے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اس طرح پڑھنے لگے تو شعر کا جو مزہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ان کی الفاظ میں غلطیاں ہوتی تھی، یعنی کہ شعر کو نثر کر دیتے تھے. سوال نمبر 5 ہے مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ جواب ہے طریقہ یہ تھا کہ پہلے بچوں سے عبارت پڑھواتے اور خود سنتے. اگر عبارت پڑھنے میں غلطی ہوتی تو تنبیہ فرماتے یا کلاس سے باہر کر دیتے. جیسے مسٹر رضا کی چھٹی ہو گئی تھی، مسٹر رضا کو نکال دیا گیا تھا. ان کا جو بیسک تھا وہ بہت ہی کمزور تھا، اس لیے ان کو کہا کہ آپ جائیے کالی جان کے یہاں سے پڑھ کے آئیے. آگے دیکھیے تفصیلی گفتگو. اب کتاب میں لکھا ہوا ہوگا تفصیلی گفتگو. سوال ہے مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہو گئے تھے؟ مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہو گئے تھے؟ تو جواب ہے کیونکہ دونوں شاگرد پڑھنے میں غلطیاں کرتے تھے، کوئی اعراب کی تو کوئی شعر کو نثر کرنے کی. یہ ہم نے بورڈ کی وجہ سے اتنا لکھے ہیں جتنا آپ لکھنے کے بعد آپ کا جواب صحیح ہو سکتا ہے. مرزا فرحت اللہ بیگ زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر اور پیش کرتے تھے. اور میاں دانی جو ہے یہ ان کی جو غلطی ہوتی تھی وہ شعر کو نثر کر دیتے تھے، الفاظ کی غلطیاں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے استاد ان پر غصہ ہوتے تھے. سوال نمبر 2 ہے فرحت اللہ بیگ نے استاد سے کیا سیکھا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے استاد سے کیا کیا سیکھا؟ تو جواب ہے انہوں نے اپنے استاد سے عربی عبارت اور اشعار پڑھنا سیکھا، خاکہ نگاری سیکھا، ان سے تربیت پائی اور بھی بہت کچھ سیکھا. اور اپنے استاد نذیر احمد سے وہ متاثر بھی ہوئے تھے. تو مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا، ان سے متاثر ہوئے، عربی عبارت پڑھنا سیکھا، شعر پڑھنا سیکھا، اس کے بعد خاکہ نگاری سیکھا، ان سے تربیت پائی، ڈسپلین سیکھا، اور بھی زندگی کی بہت سارے اونچ نیچ جو استاد ایک سمجھا سکتے ہیں اپنے شاگرد کو، بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، انہوں نے سکھایا اور مرزا فرحت اللہ بیگ نے سیکھا بھی. اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 مرزا فرحت اللہ بیگ کے خاکہ نگاری کے بارے میں لکھیے. تو جواب ہے مرزا فرحت اللہ بیگ بہترین خاکہ نگار تھے. مرزا فرحت اللہ بیگ بہترین خاکہ نگار تھے. انہوں نے اپنے استاذ کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے خاکہ لکھ کر اردو ادب میں خاکہ نگاری کا ایک شاہکار تصور پیش کیا. تو یہ سوال ہے سوال نمبر 3 کا جواب، آپ اسے بھی لکھیے. سوال نمبر 4 ہے جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے. یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے یہ قول مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے. سوال نمبر 5 ہے اس قول میں دھکے دینے کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ جواب ہے اس قول میں دھکے دینے کی بات اس لیے کہی گئی ہے کہ مولوی صاحب شاگردوں کو جانے کو کہہ رہے تھے، اصرار کر رہے تھے، لیکن شاگرد جانے کو تیار نہ تھے، اس لیے یہ بات کہی گئی. جیسا کہ آپ لوگوں نے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی کبھی کبھی غلطیاں کیا کرتے تھے پڑھنے میں، کوئی اعراب کی غلطی تو کوئی الفاظ کی غلطی کرتے تھے. تو ایک دن جو ان کے استاذ ہیں نذیر احمد، ان کو غصہ آیا. انہوں نے کتاب پھینک دیا کہ جاؤ بےہودہ، تم لوگ کو پڑھائیں گے نہیں، تم لوگ محنت نہیں کرتا ہے، پڑھنے والا نہیں ہے. جیسے ایک کامن استاد شاگرد کے بیچ میں ہوتا ہے. اس دن استاذ نذیر احمد صاحب بہت غصے میں تھے. آپ اپنی کتاب میں پڑھے ہوں گے لفظ بفرنے کا، کہ وہ بفر رہے تھے، یعنی شیر کی طرح دہار رہے تھے. جس طرح شیر غصہ میں دہارتا ہے اس طرح ان کے استاذ دہار رہے تھے، بفر رہے تھے، غصہ کر رہے تھے. تو یہ دیکھ کر تو میاں دانی ڈر گئے. فرحت اللہ بیگ کو اشارہ کیا کہ بابو چل بھاگ، ورنہ آج لگتا ہے خیر نہیں ہے، آج بڑھیا سے پٹ جاؤ گے، ورنہ جلدی چلو. لیکن مرزا فرحت اللہ بیگ نے کہا کیا بروقت بیٹھ، تم کو پتا نہیں کہ ابھی لگتا ہے استاد صاحب یہ امتحان لے رہے ہیں، اگر آج نکل گئے بیٹا تو پھر کبھی ہم جو ہے کلاس میں داخل نہیں ہو پائیں گے، اس لیے رکو. مرزا فرحت اللہ بیگ ان کو پکڑا اور بیٹھایا کہ بھاگو مت. کہ مرزا فرحت اللہ بیگ اس وقت سے ہی گہرے سوچ اور صحیح سمجھ کے مالک تھے. اس وقت ان کا یہ دماغ کام کیا کہ بھاگنا نہیں ہے، اگر بھاگ گئے تو پھر آج کے بعد کبھی داخل نہیں ہو پائیں گے، اس لیے بیٹھے رہنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ استاد صاحب آج تو ہم جائیں گے نہیں،
जब तक आप पढ़ाइएगा नहीं, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उस वक्त तक तो हम जा नहीं सकते। तो देखा कि बच्चे लोग बहुत जिद कर रहा है, मानने को तैयार नहीं है, तो कहा बुर्बक जाओ किताब उताब उठा के लाओ, चलो पढ़ा देते हैं और पढ़ो और मेरा जो है पीछा छोड़ो। तो आपने ये पढ़ा होगा, उसी के मुतालिक ये सबक है। क्योंकि उस्ताद साहब जो है एक तरह से इम्तिहान ले रहे थे अपने शागिर्दों का कि ये लोग टिकता है या नहीं टिकता है। ये लोग जिस शागिर्द के अंदर, जिस बच्चे के अंदर पढ़ने का शौक होता है, वो बच्चा उस्ताद का सख्त सुस्त सुनकर भी, उस्ताद की जो है मार पीट सहकर भी, उस्ताद की तंबीह या डांट डपट सुनकर भी वो पढ़ लेता है, भागता नहीं है। बाद बच्चे ऐसे भी होते हैं या तो खुद अपने बहाने से भाग जाते हैं या हल्की फुल्की जो है तंबीह पर वो लाइन खाली कर देते हैं। तो असल में ये देखना चाह रहे थे इसके अंदर शौक है या नहीं। तो इस इम्तिहान में वो कामयाब हुए। यही वजह है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो है आगे चलकर उस्ताद की मेहनत और दुआ की बरकत से वो एक बड़ा इंसान बने, उर्दू दुनिया में उनका एक अपना नाम और पहचान बना। और यही वजह है कि आज हम और आप इस जैसी शख्सियत को पढ़ रहे हैं। चलिए अगला सबक देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के न होंगे। शागिर्द क्या हुए? उस्ताद के उस्ताद हो गए। खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा पढ़ यानी पीछा छोड़ो। ये कौल किसका है? तो ये जवाब है कि ये कौल उस्ताद नजीर अहमद का है, जैसा भी हमने बताया आपको। सवाल नंबर 7 है, ये बात किससे कही गई है? जवाब है ये बात शागिर्दों से कही गई थी। सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 है, इस कौल में किससे छुटकारा पाने की बात कही गई है? जवाब है शागिर्दों से। किससे छुटकारा पाने की बात कही गई थी? शागिर्दों से, कि जल्दी लाओ किताब पढ़ो और मेरा पीछा छोड़ो। सवाल नंबर 9 है, इस कौल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है? जवाब है शागिर्द उस्ताद का उस्ताद हो जाता है। तो ये सवालात था आपका जो सबक है नजीर अहमद की कहानी। पूरी जो कहानी है, जो आगे सवालात और जवाबात है, ये एक वीडियो में हमने इन सवालात और जवाबात को इकट्ठा किया। आपसे गुजारिश ये है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया, कि आप एक कापी कलम लें और उस कापी में एक तरफ सवालात उतारें, दूसरी तरफ जवाबात उतारें, फिर उसको रोज सबक बाय सबक याद करें। और दूसरी बात यह है कि आप लिखावट पे ध्यान दें कि लिखा हुआ किस तरह से है, क्योंकि अगर सवाल आ गया एग्जाम में तो आप इसी तरह उतार सकें, लिख सकें, ताकि आपकी लफ्जी गलती भी ना हो और आपके नंबरात न कटे। और दूसरी गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने जानने वालों तक पहुंचाएं। अब आप हमें इजाजत दें, अब मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।